ویلکم بیک۔ سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ گزشتہ 77 مہینوں بعد مہنگائی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ مہنگائی ہی وہی معاملہ ہے جس سے غریب آدمی براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ چینی برآمد کرنے سے ملک کو $500 ملین کا فائدہ ہوا۔ ہمیں معاشی استحکام کی جانب بڑھنا ہے۔ گزشتہ حکومت میں ایک منچلے وزیر نے پائلٹس کی جعلی ڈگریوں کا بیان دیا۔ اس بیان سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ انہوں نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے یہ گفتگو کی۔ الحمدللہ تقریباً 70 مہینوں بعد پاکستان کی جو اس نومبر میں جو انفلیشن ہے وہ اپنی کم ترین سطح پہ ہے۔ دھرنوں نے جو ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی تھی اور ملک کے اندر اور خاص طور پر اسلام آباد میں ایک ہر طرف افراتفری کا سامان تھا، توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور پولیس والا شہید ہوا، رینجرز کے وہ شہید ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے اور ملک کی جو انہوں نے بےعزتی انہوں نے کروائی اپنے ان انتہائی غلط اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے۔ ایک دن کے اندر اسٹاک ایکسچینج 3,500 پوائنٹس نیچے آگے گرا، لیکن جو ہی اس رات ڈی چوک سے اور پیچھے جب ہٹے تو اگلے دن اسٹاک ایکسچینج نے دوبارہ باؤنس بیک کیا۔ وفاقی کابینہ نے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے قومی پالیسی کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں چائنیز نمک پر پابندی اٹھانے کے لیے نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے قومی پالیسی 2024 کی منظوری۔ اسلام آباد سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی تجویز بھی منظور کر لی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق کابینہ نے متعلقہ وزارت اور عدالتی احکامات کی روشنی میں خصوصی عدالتوں کے دائرہ کار میں تبدیلی، جبکہ ایڈیشنل سیشن ججز اور دوسری متعلقہ عدالتوں کو لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 کے تحت مقدمات سننے کا اختیار دینے کی منظوری دی۔ چائنیز نمک اجینوموٹو پر پابندی اٹھانے کے لیے نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ ماہرین کی کمیٹی کی رپورٹ پر کیا گیا۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں مونو سوڈیم گلوٹامیٹ کو انسانی صحت کے لیے محفوظ قرار دیا تھا۔ ڈی چوک میں احتجاج کرنے کا مقدمہ۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پیٹرائے سمیت تحریک انصاف کے 96 مرکزی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ ڈی چوک میں احتجاج پر تھانہ کوسار کا مقدمہ۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت، بانی پی ٹی آئی سمیت 96 مرکزی ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ اے ٹی سی اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی سمیت بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور، شعیب شاہین، علی بخاری اور عامر مغل کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عمر ایوب، شیر افضل مروت، زلفی بخاری، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید، رؤوف حسن، خالد خورشید، فیصل جاوید، عبداللطیف اور شہرام ترکئی کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں 395 گرفتار ملزمان کو پیش کیا گیا۔ 281 ملزمان کو شناخت پریڈ پر 14 روز کے لیے اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، جبکہ 112 ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران وکلا صفائی نے صرف 3 سماعتوں میں ٹرائل مکمل کروانے کی یقین دہانی کروا دی۔ وکلا کی جانب سے بشرا بی بی کی آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے سے متعلق بیان حلفی بھی عدالت میں جمع کروایا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے روبرو سماعت۔ وکلائے صفائی کی 3 سماعتوں میں 342 کے بیانات اور شہادتیں مکمل کروانے کی یقین دہانی۔ کے موقع پر بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی پیش نہ ہوئیں۔ ملزمان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے بیان حلفی جمع کراتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ بشرا بی بی کو آئندہ سماعت پر پیش کر دیں گے۔ نیب وکلا کی جانب سے بشرا بی بی کے وکیل کے بیان حلفی کی مخالفت نہ کی گئی۔ عدالت نے وکلائے صفائی کی تحریری یقین دہانی کو منظور کرتے ہوئے سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر نیب وکلا نے اعتراض اٹھا دیا۔ نیب نے بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی، جس میں کہا گیا ہے کہ نیب نے گرفتاری کی کوشش کی لیکن بشرا بی بی اپنے ایڈریس پر موجود نہیں تھیں۔ عدالت نے بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے ان کے ضامن کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔
بانی پی ٹی آئی کو اپنی پارٹی کے کمپرومائز لیڈر سے زیادہ بشرا بی بی پر اعتماد ہے۔ پارٹی رہنما بانی کی ہدایت پر پوری طرح عمل نہیں کرتے۔ بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسفزئی اور مریم ریاض وٹو کی برطانوی اخبار گارڈین سے گفتگو۔ کہا فائنل کال کے احتجاج والے دن بھی بشرا بی بی نے صرف بانی پی ٹی آئی کی ہدایت اور ان کے مفاد کے لیے کام کیا۔ مشال یوسفزئی کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی پارٹی قیادت کی طرف سے اپنی ہدایات عوام تک نہ پہنچانے سے سخت مایوس ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی سے کہا ہے کہ وہ اب ان کا پیغام براہ راست پہنچائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کے ذریعے ہی فائنل کال کا پیغام دیا تھا۔ مریم ریاض وٹو نے کہا بانی پی ٹی آئی کے قریبی ساتھیوں کا کردار مشکوک ہے، لگتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بات کریں گے اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ پکڑے جانے والے سینکڑوں شرپسندوں میں سے یہ 116 شرپسندوں کے اعترافی بیانات ہیں، باقی لوگ بھی بیان دینے کے لیے تیار ہیں۔ آخر کتنے اعترافی بیان ریکارڈ کیے جائیں جن میں متعدد غیر قانونی افغان شرپسند بھی شامل ہیں؟ آپ لاکھ جھوٹ بولیں لیکن سچ اور حقیقت کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اب اپنے استعمال کیے گئے قانون کی گرفت میں آئے؟ شرپسندوں سے بھی 9 مئی کی طرح کنارہ کشی اختیار کرے گی یا ان کو اپنائے گی؟ ڈی پی او اٹک ڈاکٹر غیاث گل کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے پولیس پر براہ راست فائرنگ کی۔ یہ 24 نومبر کو اٹک آئے اور 147 اہلکاروں کو زخمی کیا۔ پولیس نے اٹک میں مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی، 700 افراد کو گرفتار کیا جن میں 89 افراد کا ڈیٹا پاکستان میں موجود نہیں۔ 147 ہمارے جس میں سے 25 سیریس انجرڈ ہیں، ود کمپاؤنڈ فریکچرز ہیں، ود فائر آرم انجریز ہیں۔ ہمارے پاس 700 کے قریب اس وقت جو مظاہرین ہیں، جن میں کہ 89 جو ہیں وہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں۔ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت جلد ہو جائے گی کہ وہ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ نیبرنگ کنٹری ہے یا کون سی ہے۔ یہ اس میں جو چیزیں نکل رہی ہیں، اس میں یہ ٹیئر گیس گنز، یہ ٹیئر گیس شیلز، یہ گلیلے، یہ پتھر، یہ ہم نے کوئی بھی ایسا بندہ کہ ہم نے میک شور کیا کہ وہ ہو اور 100% کنفرمڈ ہو کہ وہ اس مظاہرے میں شامل ہے۔ بندوں کا پاکستان میں انٹر ہو جانا بہت بڑی بات ہے، اور ایسے بندوں کا پھر اسلام آباد میں انٹر ہونا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ 75 ڈگری گریڈینٹ کے پہاڑ یہ 20 سے 25 منٹ میں یہ لڑکے چڑھتے ہیں، اور پہاڑوں کے اوپر یہ 100 سے 200 گز 3 سے 5 منٹ میں یہ ٹریول کرتے ہیں۔ اتنے ٹرینڈ بندے اور اتنے ہیویلی آرمڈ بندے ہیں یہ، اور یہ ان کا یہ سمجھ لیں کہ اٹیکنگ اور عسکری اسکواڈ ہے، جو کہ جتنی کیجولٹیز ہماری ہو رہی ہیں وہ سب ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ان میں ایس ایم ای چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کو پیغام دیا ہے کہ اتحاد برقرار رکھے۔ بانی کا پیغام ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں شرکت کرے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ مخالفین ہیں جو تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ ڈی چوک میں آنا مقصد نہیں تھا اور نہ ہی لیڈرز کو کہا گیا کہ سب ڈی چوک پہنچے۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ پارٹی کے اندر اتحاد رکھو، کسی بھی اور آواز کے پیچھے نہ لگو۔ خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی اجلاس کو ریکویزیشن کرو۔ خان صاحب نے یہ پارٹی کے لیے ہدایات دی ہے کہ اپنی یونٹی برقرار رکھو۔ آپ کے مخالفین آپ کے درمیان آئیں گے، وہ آپ کے ٹرسٹ کو ڈسٹرسٹ میں بدلیں گے۔ ڈی چوک میں آنا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہر لیڈر اسی وقت، چاہے سنگجانی ہو چاہے ڈی چوک ہو، وہ ہر لیڈر ڈی چوک ہی پہنچے۔ کسی بھی لیڈر کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اسی پروسیشن کے ساتھ اسی وقت اس ٹائم پہ آؤ۔ پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی پابندی نہیں لگی۔ پاکستان تحریک انصاف پرامن پارٹی ہے، پرامن اور پولیٹیکل پارٹی ہے۔ فی الحال مذاکرات کا کوئی نہیں کہتے ہم۔